جہانوں میں نور العلا نور ہے جو، حقیقت میں وہی تو سب کا خدا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 177، دوسرے پارے کا چھٹا رکوع۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پاک پروردگار کا فرمان ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اصل نیکی یا اصل بلائی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ یا چہرہ یا رخ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو۔ اب شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ جب تحویل کعبہ مسجد الاقصیٰ سے مسجد الحرام کی طرف ہوا تو اس وقت یہود و نصارہ جو کہ مسجد الاقصیٰ کو اپنا قبلہ مانتے تھے وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ، اور اس میں یہود جو تھے وہ مسجد الاقصیٰ کے مغربی حصے کو زیادہ متبرک مانتے تھے، جبکہ نصارہ مسجد الاقصیٰ کے مشرقی حصے کو زیادہ متبرک مانتے تھے۔ تحویل کعبہ کے بعد وہ مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسی باتیں مت کرو، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، چونکہ مسجد الاقصیٰ اور مسجد الحرام کے بیچ میں مشرق اور مغرب کا تعلق ہے، اس طریقے سے کہ مسجد الحرام جو کہ مکہ معظمہ میں ہے، یہ مسجد الاقصیٰ سے یعنی مسجد الاقصیٰ سے مسجد الحرام جنوب مشرق کی طرف ہے، اور مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ شمال مغرب کی طرف ہے۔ تو اس طریقے سے ان دونوں کے بیچ میں مشرق اور مغرب کا تعلق بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے رخ یا منہ چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ اصل نیکی کیا ہے کہ من آمن باللہ، کہ جو کوئی جو ایمان لائے اللہ پر، من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کو واحد مانے، اللہ کو ازلی ابدی اور استمراری مانے، اللہ کو احد الصمد مانے، اللہ کو سب سے طاقتور مانے اور اس کو بے نیاز مانے۔ آمن باللہ والیوم الآخر، پھر آخرت پر ایمان لائے کہ دنیا کے ہم جو کام کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، ان کا حساب قیامت کے دن ہونا ہے، اور جنت اور جہنم یہ حقیقت ہیں، یہ حقائق ہیں، ان سبھی پر وہ عمل کرے۔ والیوم الآخر والملائکۃ، سبھی جو فرشتے ہیں، حضرت جبریل امین سے لے کر سارے جتنے بھی فرشتے ہیں جو لاتعداد ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، وہ ان کو مانے۔ والکتاب، اللہ کی کتابوں کو مانے۔ 4 بڑی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں جو نبیوں پر وقتاً فوقتاً آئے ہیں، جن میں جو بنیادی پیغام یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ والکتاب والنبیین، اور سبھی جتنے بھی نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے
نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پر ایمان لائے۔ اس کے بعد یہ ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے وآت المال علی حبہ، اور وہ اپنا مال علی حبہ کے لیے الگ الگ مترجمین نے الگ الگ ترجمے کیے ہیں۔ بعض نے تو لکھا ہے کہ وہ مال کی محبت کے باوجود وہ مال خرچ کرے، بعض نے لکھا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرے۔ اب چونکہ اللہ کی محبت قوی ہے مال کی محبت پر، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں والذین آمنوا اشد حب للہ، کہ وہ لوگ جو ہیں وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے، اس کے مقابل کسی سے محبت نہیں کرتے، تو لہٰذا مال کی محبت پھر پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو الٹیمیٹلی یعنی اس میں اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت ہی ہوتی ہے، جس میں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لہٰذا مال کی محبت وہاں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے اللہ کی محبت کے سامنے۔ تو اس طریقے سے حبہ علی حبہ کا اس طریقے سے ترجمہ ہوا ہے۔ ذوی القربہ، وہ کہاں کہاں کرتے ہیں خرچ؟ سب سے پہلے حکم ہے ذوی القربہ، یعنی اپنے قرابت دار ہیں رشتے میں، پھر اس کے بعد دور کے رشتہ دار۔ ذوی القربہ والیتامى، پھر جو یتیم ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ ضرورت مند ہیں، ان کو دینے کا حکم ہے۔ والمساکین، مسکین ہیں، بالکل کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، نادار ہیں، کلاش ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان کو دینا ہے۔ وابن السبیل، راگیر ہیں، مسافر ہیں، مشکلات ہیں سفر کی اور ان کو ضرورت ہے کھانے پینے کی، ان کو دیتے ہیں، یا ان کو پہننے کی، کپڑے کی، کسی چیز کی بھی ضرورت ہے تو وہ ان کو دیتے ہیں۔ وابن السبیل وسائلین، مانگنے والے، یعنی ان کے پاس بھی نہیں کچھ ہے، وہ ضرورت مند ہیں، تو پھر وسائلین وفی الرقاب، اور جو لوگ قید میں ہیں ان کو بیل کرانے کے لیے یا ان کو ضمانت کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو ان کو دیتے ہیں وہ لوگ نیک ہیں، وہ نیکی کرنے والے ہیں۔ منہ مشرق مغرب کی طرف کرنے والے وہ نیک نہیں ہیں۔ یہ باتیں جو اللہ نے گنائی ہیں ان کے لیے۔ پھر آگے دوسری چیز اور بتائی ہوئی یہ ہے وقام الصلاۃ، جو نماز کے پابند ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں جب مرضی آئی تو پڑھ لی، نہیں آئی تو چھوڑ دی، نہ، وہ نماز کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں جتنا ہوا ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس سے زندہ رہتے ہیں، پھر اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ پانی ہمیں ضروری ہے، اس سے زندہ رہتے ہیں، پھر اتنا اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم کھانا پینا 2 یا 3 ٹائم کھاتے ہیں اتنا ضروری اس کو سمجھتے ہیں، اس سے کم ہرگز سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ ان چیزوں سے ہم جیتے ہیں، ہوا، پانی اور خوراک سے، اور یہ جو نماز ہے یہ ہماری روحانی خوراک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور یہ دل کو بھی ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ تو اس لیے وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور وقت اولا پر جبھی اذان ہوتی ہے اس سے پہلے ہی وہ وضو کر لیتے ہیں، یا وہ منتظر رہتے ہیں کہ اذان کس وقت ہوگی اور ہم اس وقت وضو میں ہونے چاہیے، یا جو اور اچھے ہیں وہ تو پہلے ہی مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں نماز، یعنی وہ اذان کا انتظار ہی نہیں کرتے، خاص کر اس طریقے سے صبح کی اذان کا وہ انتظار نہیں کرتے، یا یہ نہیں انتظار کرتے کہ سورج کب چڑھے گا اس سے پہلے میں 2 سجدے کر دوں گا، جلدی جلدی یا کر دوں گی، وہ نہیں، بلکہ وہ صبح کی اذان سے پہلے اٹھ جاتے ہیں اور وہ منتظر رہتے ہیں کہ کس وقت ہم وقت اولا پر نماز ادا کریں گے اور ہماری صبح کا آغاز جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ ہوگا۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے معنی کیا ہے؟ صلاۃ کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ تو وہ کون ہیں؟ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ وقام الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں 2.5%، جن کے پاس اتنی دولت ہے ان کو 2.5% نکالنا ہی نکالنا ہے، اس میں بھی خیال رکھنا ہے قرابت داروں کا، پھر مسکینوں کا، ان سبوں کا، یعنی درجہ بدرجہ کس کو دینی ہے، اس میں کسی کو ایسا لحاظ نہیں، بلکہ جیسے قرآن کا حکم ہے اس حساب سے دینا۔ وقام الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب وہ کوئی عہد کرتے ہیں، کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو نبھاتے ہیں، یہ نہیں وعدہ کر کے اس کو توڑ دیا، نہیں، بلکہ وہ وعدے پر قائم رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر آگے صبر کی بات آئی ہے کہ وہ لوگ صبر کرتے ہیں، کہاں کہاں کرتے ہیں؟ والصابرین فی البأساء، صبر کرتے ہیں جب تنگی ہوتی ہے، افلاس ہوتا ہے، مفلسی ہوتی ہے، غربت ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے، فاقہ کشی کی نوبت آ جاتی ہے، پھر بھی وہ صبر کرتے ہیں۔ مجھے اس موقع پر ویسے تو میں شاعروں کا اتنا قائل نہیں ہوں،
لیکن بات ذہن میں آ گئی ہے کہ میر کا ایک شعر ہے کہ آگے کسو کے کیا کریں دستے تماں دراز، آگے کسو کے کیا کریں دستے تماں دراز، وہ ہاتھ سو گیا ہے سرانے درے درے۔ تو یہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ صبر کر جاتے ہیں، فاقہ کشی کر جاتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ وصابرین فی البأساء والضراء، اور پھر یا کبھی ان کو بیماری ہو جاتی ہے، سخت بیمار ہو جاتے ہیں، اور ان چیزوں میں بھی صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ افلاس میں بھی، اور خاص کر بیماری میں بھی، ایسی بیماری جو جان لیوا ہو، بہت اس میں تنگی ہو، بہت درد ہو، بہت اذیت ہو، یا پھر بیماری کے ساتھ ساتھ انہیں کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے، تو پھر بھی وہ صبر کر جاتے ہیں۔ وصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور جب کہیں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا کہیں جنگ کا موقع ہوتا ہے، پھر وہ اس میں بھی وہ صبر کرتے ہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ہیں۔ انہی کی لوگوں کے لیے اللہ پاک نے آگے فرمایا، یہ کون ہیں؟ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہ بڑے پیغامات ہیں اس آیت میں۔ یہ آیت نمبر 177 جو ہے، آیت نمبر 177 سورہ البقر کی دوسرا پارہ